السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی ہم مزید چند آیات کریں گے۔ میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں چند آیات لکھ لوں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو چند آیات میں نے لکھی ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انت فاعل امر کا صیغہ، اب یہ مقولہ ہے، کیا کہنا ہے؟ انفقو، انفق ینفقو، باب افعال خرچ کرنا، نون فا قاف مادہ، انفقو انتم فاعل امر کا صیغہ ہے یہ۔ انفقو تم سب خرچ کرو، طوعاً خوشی سے، او کرہن یعنی خوشی جسے کہتے ہیں نا، خوش ہو یا ناراض ہو یہ کام کرنا ہے، یعنی تمہیں اگر یہ کام پسند ہے یا نہیں ہے تمہیں کرنا ہے۔ انفقو طوعاً او کرہن، بخوشی، او کرہن یا ناخوشی سے، ناپسندیدگی سے، ہر حال میں تم خرچ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا لن یتقبل منکم، ہاں جی حکم ہے کہ انفقو تم خرچ کرو، طوعاً او کرہن پسندیدگی سے یا ناپسندیدگی سے، لن یتقبل منکم تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن فعل مضارع کے ساتھ نفی کا میننگ دیتا ہے، تاکید کا۔ تقبل یتقبل، یہ یتقبل سے یہ نصب ہو گیا لن کی وجہ سے، ہوا اس کا نائب الفاعل، وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا خرچ کیا جانا۔ لن یتقبل منکم، وہ تم سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ تقبل یتقبل باب تفاعل۔ آگے اللہ نے فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، بیسیکلی یہ کنتم اسم ہو گیا اس کا انتم، یعنی کنتم تم تھے، قوماً ایک ایسی قوم، یہ خبر ہے، فاسقین حالت نصب میں ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ تم ایک گنہگار قوم تھے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یہ اب اس کے اوپر تاکید ہے، اس کا انتم اسم و انہ بن گیا، اب یہ کنتم سے جملہ خبر و انہ بنا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم تھے ہی فاسق قوم۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله۔ آگے جی وما منعهم، اور مائے نفی ہے یہ، اور نہیں، منع یمنع منع کرنا، روک لینا، ہم مفعول، اور نہیں روکا اس چیز نے انہیں، ان تقبل منہم یعنی ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول، غور کیجئے گا، ان حرف مصدریہ، قبل یقبل قبول ہونا، ان تقبل یہ مجہول ہوا، ان مصدریہ کی وجہ سے یہ نصب ہو گیا یہاں سے پیش، مجہول کا صیغہ ہے، نفقات اس کا فاعل ہے، نفقاتن کی جمع ہے، تو یہ فاعل نائب الفاعل ہے، اس کا نائب الفاعل، ان تقبل نفقاتهم منہم، وما منعہم نہیں منع کیا ان کو،
ان تقبل منہم ان کے خرچ، یعنی وہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کے قبول کیے جانے کو، الا سوائے اس کے کہ انہم کفروا، یعنی یہ وہ چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہے ان کے نفقات کی قبولیت کی، کہ ان کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانا انفاق فی سبیل اللہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہم کفروا فعل ماضی ہے، ہم اس کا اسم انہ بن گیا، یہاں سے یہ خبر انہ ہے۔ انہم کفروا باللہ و برسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، ایک یہ وجہ۔ دوسری وجہ کیا بنی؟ ولا یاتون الصلاۃ اتی یاتینا، ولا یاتون ہم فعل ماضی مضارع، ولا یاتون وہ نہیں آتے، الصلاۃ نماز کی طرف، الا سوائے اس کے کہ وہم کسالى، یہ ان کا حال ہے، ہم مبتدا کسالى خبر، کہ وہ کس حال میں ہوتے ہیں؟ سستی کی حالت میں ہوتے ہیں، دل نہیں کر رہا ان کا نماز پڑھنے کو، بس چلے جاتے ہیں۔ ولا ينفقون، اور وہ خرچ نہیں کرتے، الا وہم کارہون، سوائے اس کے کہ وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بیسیکل لا اور الا جو ہے دونوں میں جو لا، یہ تاکیدی اسلوب ہے۔ تو دوبارہ سے وما منعہم، نہیں منع کیا ان کو، ان تقبل منہم نفقاتہم، ان کے خرچ کے قبول کیے جانے سے، الا سوائے اس کے کہ انہم کفروا باللہ و برسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، یہ وجہ بن گئی کہ ان کے نفقات قبول نہیں کیے جاتے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، وہ نماز پڑھنے نہیں آتے سوائے اس کے کہ وہ سستی کی حالت میں آتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور وہ خرچ نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ کس حال میں ہوتے ہیں؟ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں اس خرچ کرنے کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، اعجب یعجب، کسی چیز کا پسند ہونا، سو لائے نہیں ہے، مجزوم ہو گیا، لا تعجب اموالہم، اموالو یہ اس کا فاعل ہے، باب افعال سے ہے یہ صیغہ، اور کاف مفعول، لا تعجبک اموالہم، یعنی ان کے مال جو ہیں وہ آپ کو حیران نہ کریں، یعنی آپ کو پسند نہیں آنے چاہیے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، سوری یہ دوبارہ لکھا گیا، ولا اولادہم، یعنی ان کے مال اور ان کے اولاد آپ کو پسند نہیں آنے چاہیے، یعنی آپ کو یہ ان کو کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، مال بھی ہیں ان کے ساتھ، ان کے پاس اولاد بھی ہے، اس چیز سے متاثر نہیں ہونا آپ نے۔ یہ اولاد، ولد ان کی جمع، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یعنی ان کے مال و اولاد آپ کو پسند نہیں آنے چاہیے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، صرف انہ حرف تاکید، مائے کافہ، ارادہ یرید چاہنا، اللہ لفظ الجلالہ، فاعل یرید، اللہ تو صرف چاہتا ہے، لام تعلیل، لیعذبہم، عذب یعذب عذاب دینا، لیعذبہم وہ ان کو عذاب دے، بہا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ وہی اموال اور اولاد۔ آگے کیا ہے اس کو دوبارہ دیکھیں، انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے، بہا اس کے ذریعے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، زہق یزہق، زال ہا کاف مادہ، باب فا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے جان نکلنا، رنج و غم سے جان نکل جانا۔ وتزہق انفسہم، یہ فعل تزہق، زہق یزہق، تزہق فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یہ اس کا فاعل ہے، چونکہ یہ نفس مؤنث ہے، اس کی جمع ہے انفس، وتزہق انفسہم، اور یہ نصب کیوں آ رہا ہے؟ یہ وہی لام تعلیل، کہ ان کی جان نکل جائے، وہم کافرون، اور اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں، ہم مبتدا، وہ کافر ہوں، یعنی یہ جو اس میں انفسہم میں ہم ہے، اس کا یہ حال ہے۔ دوبارہ اس میں آئے انما یرید اللہ، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس مال کے ذریعے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکل جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ منافقین کی حالات ہیں سب، ہا لام فا مادہ، حلف یحلف، باب دوارہ با سے، قسم اٹھانا، وَيَحْلِفُونَ فعل مضارع ہم فاعل، وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ، اللہ کی، کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ یہ پورا جملہ مفعول ہے، یحلفو کا، وہ کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ انہم لمنکم، کہ وہ یقیناً تم سب میں سے ہیں، یعنی قسمیں کھاتے ہیں ہم تمہارے ہی ہیں۔ انہ حرف تاکید، ہم اسم انہ، منکم
پہ یہ لام مزاحلہ آ گیا، قائم مقام خبر آگے ہے وما ہم منکم، اللہ فرما رہے ہیں ما نفی، ما نہیں ہے، ہم اسم ما ہو گیا، نہیں ہے وہ تم میں سے، منکم آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، ہم اسم لاکنہ خبر قوم یہ اس کی صفت ہو گئی، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، فرق یفرق یا فارق یفرق ہے، یہ میرے خیال ہے فرق یفرق باب فتح سے ڈرنا، ڈرپوک ہونا، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ کیسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں، اندر سے کچے دل کے ہیں۔ تو منافق نارملی ڈرپوک ہی ہوتے ہیں، چونکہ دل میلے ہوتے ہیں ان کے، تو ڈرنا تو ضروری ہوتا ہے، منافق ہمیشہ ڈر خوف میں ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، لو اگر، وجد یجد پانا، یجدون فعل مضارع ہم فاعل، اگر وہ پائیں ملجأن کوئی جائے پناہ، یہ ملعبن اسم المکان کا صیغہ ہے، ملعبن کھیلنے کی جگہ، ملجأن جائے پناہ، سو لو یجدون ملجأن مفعول ہو گیا، او مغاراتن، یہ مغاراتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غاریں، جو پہاڑوں میں جو جگہ بنی ہوتی ہیں، لو یجدون ملجأن، اب یہ او یہاں پر تخییر کا عمل دے رہا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی اختیار کر لیں وہ، لو یجدون ملجأن او مغاراتن، وہ پائیں جائے پناہ، یا وہ چاہیں یعنی ان کو ملے غاریں، او مدخلن، یا ان کو کوئی بھی داخل ہونے کی، گھسنے کی جگہ ملے، لام حرف جر، لام جواب واقعہ، لو لولو ولا یولی مرجانا، لولو وہ مرجا یعنی وہ پھر جائیں، لولو الیہ اس طرف، ان میں سے یعنی ان کو کچھ بھی مل جائے، وہم یجمحون، اور وہ رسی توڑاتے پھرتے ہیں، وہم یہ ان کا حال یہ ہے، ہم یجمحون، جیم میم ہا مادہ ہے، باب سامیہ سے جامع ہے، یجمحو اس کا مطلب ہوتا ہے رسیاں توڑانا، یعنی رسیاں توڑانے سے مراد رسیاں توڑا کے دوڑ لگانے کے مقابلے میں ہے، یہ گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب وہ بالکل یعنی جیسے کہتے ہیں نا وہ دوڑنے کے لیے بفرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس وہ اپنی رسیاں توڑوا کر دوڑ جائیں، تو وہ اس قسم کی ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ سارا منافقین کے بارے میں یہ تمام آیات ہیں۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَمِنْهُمْ ان میں سے ہیں، من موصولہ، من یلمزُکا، لام میم زا مادہ، لمز یلمز باب ضربہ، تانا دینا، تانا دینا، کسی چیز کا تانا دینا، ویل لکل ہمزہ المزہ، وَمِنْهُمْ مَنْ یلمزُکا، کاف مفعول، یلمز فعل مضارع، وَمِنْهُمْ مَنْ یلزمُکا، ان میں سے ہیں جو آپ کو کیا دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، کس بارے میں، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں جو آپ ان کو عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو جورانہ کے مقام پر شاید پیش آیا تھا، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا تھا، بہرحال تفسیر میں آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو صدقات خرچ کرنے کے بارے میں آیت بیان فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ آپ نے اس کی تفسیر اگر آپ کو وقت ملے تو آپ ضرور سنیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ اُعْطُوا، فَإِنْ ان شرطیہ اگر، یعنی اعطوا انہوں نے دیا، اعطوا انہیں دیا جائے، اعطا فعل ماضی باب افعال، اعطوا ہم اس کا نائب الفاعل، فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا اگر انہیں دیا جائے، منہا ہا ادھر صدقات کی طرف، اس میں سے، ردو راضی ہو جاتے ہیں، ردو ردیا یردا، سو را ضاد واو ماتا، باب سامیہ سے ردیا یردا راضی ہونا، ردو راضی ہو جاتے ہیں، اور ان شرطیہ، ان لم مضارع کے ساتھ، ان لم یعطو یہ نون ڈراپ ہو گیا، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا اگر وہ نہیں دیے جاتے، منہا اس میں سے، پھر وہ ہا صدقات کی طرف، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ یہ اچانک کے میننگ میں ہے، فجائیہ ازا، فوراً اچانک وہ کیا ہوتا ہے، ہم مبتدا، ساخطہ یسخط باب سین سے غصے ہو جانا، ہم مبتدا، اذا ہم یسخطون فوراً غصے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے، نہ دیا جائے تو فوراً غصہ کرتے ہیں، یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، لو شرطیہ اگر، أَنَّهُمْ رَضُوا اگر وہ راضی ہوتے، رضو فعل ماضی ہم فاعل، اگر وہ راضی ہوتے، ما موصولہ
آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا، تو وہ کیا کہتے؟ حسبنا اللہ۔ ولو انہم ردو، اگر وہ راضی ہوتے کس بات پر؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، ما موصولہ، آتا یؤتی دینا، حمزہ تا یا باب افعال، ہم مفعول، اللہ ورسولہ دونوں فاعل آتا کے، کہ اللہ اور اس کے رسول انہیں جو بھی عطا کرتے وہ اس پر راضی ہو جاتے۔ یہ مفعول پورا جملہ ردو کا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وقالو، اور وہ کہتے، کیا کہتے؟ یہ مقولہ ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا مبتدا اللہ خبر۔ آگے اور مزید کیا کہتے؟ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، سیؤتین، عطا یاتی دینا، سین استقبال کے لیے، کہ آتا یؤتی دینا، یؤتی باب افعال فعل مضارع ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ ورسولہ، تو دو فاعل ہو گئے، یعنی سیؤتی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول دے گا نہ ہمیں، یہ مفعول من فضلہ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فضلہ ہی پہلے ہو گیا ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور ورسولہ، اور اس کا رسول۔ یہ بڑے پوائنٹ ایک غور طلب ہے کہ اس فضل کی نسبت کس طرف کی گئی ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی یہاں فضلی ہی رسولوں کے بعد نہیں آیا، پہلے آیا ہے۔ پہلے کیوں آیا ہے؟ کہ یہ من فضلی ہی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ ہمیں اللہ دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول، یعنی اللہ اپنے فضل سے جو عطا کر دے گا، رسول اس میں سے تقسیم کر دیں گے۔ انتہائی غور طلب پوائنٹس ہیں یہ آیات میں، جو عربی کے یہ والی چیزیں ہیں نا، کہ یہ دونوں فاعل پہلے تذکرہ کر کے اور پھر من فضلہ ہی ما نہیں آیا، من فضلی ہی آیا، تو اس کا مطلب ڈائریکٹ ریلیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آگے فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا انا، اور وہ کیا کہتے؟ یہ ان کے مقولے ہیں سارے، یعنی وقالوا حسبنا اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول، انا الی ربنا راغبون، نحن اسم انا الی ربنا، ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت اختیار کرتے ہیں، راغبون۔ آگے اللہ نے فرمایا صدقات کے بارے میں، انما قصر کے لیے ہے، صرف کے میننگ ہو گئے، انا حرف تاکید ما کافہ، انما الصدقات، صدقات تو ہیں، اب یہ مبتدا بن گیا، کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقیر ان کی جمع، والمساکین، مسکین کی جمع، والمساکین، والعاملین علیہا، عامل ان کی جمع، سالم حالت جر میں، علیہا، ہا کدھر؟ یعنی ان صدقات کو لینے کے لیے جو عامل ہوتا ہے، جو اس کے لینے والے ہیں، تو وہ عاملین، یعنی ان کو بھی اسی میں سے حصہ ملے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ وہ مؤلفہ کون ہیں؟ جن کی دل کو ڈھارس بنانے کے لیے ان کو ہیلپ کی جاتی ہے، مؤلفت، الفت پیدا کروانے کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے قلوب کو الفت پہنچانی ہے، یعنی ان سے امید ہے کہ اگر ہم ان کی مالی مدد کریں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے، یعنی ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ بھی بڑا ایک طریقہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے یا کوئی بدعت پر چلنے والا ہے یا کوئی غلط راستے پر چلنے والا ہے، تو ہمیں وہ طریقے بھی بعض دفعہ اختیار کرنے پڑتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کے دل میں الفت پیدا کر سکیں۔ جب الفت پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر اس کی بات کو سمجھنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ کچھ تو یعنی دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ جس کو حق سمجھ آ جاتا ہے، کچھ کو حق سمجھانے کے لیے بھی کوئی راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وفی الرقاب، رقاب ان کا مطلب رقبۃ، یعنی گردنیں آزاد کروانا، والغارمین، تاوان، غارم جو تاوان دینے والا ہوتا ہے، یہ اس کی جمع ہے حالت جر میں، والغارمین، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور کس کے راستے میں؟ مسافر کے لیے، وابن السبیل، فریضۃ، یعنی فرض کیا گیا ہے، من اللہ، یہاں پہ فعل محذوف ہے، اللہ کی طرف سے، واللہ علیم اور حکیم، اللہ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ آیات کی۔ آئیے تفسیر ابن کثیر میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یہ آخری آیت کی تفسیر، کہ انہوں نے وہاں پر اس کی کیا تقسیم کی ہے۔ تو وہاں پہ احادیث ہیں، امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہاں پر جو ایک آیت آئی تھی، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، چنانچہ آپ کو ان کے مال اور اولاد حیرت میں نہ ڈالیں۔
اس میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا آپ اپنی دونوں آنکھیں اس کی طرف دراز نہ کریں جس کو دنیاوی زندگی کی آرائش سے ہم نے کئی طرح کے لوگوں کو بہرہ مند کیا ہے تاکہ ہم انہیں اس دنیا میں آزمائیں، اور آپ کے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور فرمایا سورہ المومنون میں أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے۔ اور فرمان الہی ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب دے۔ امام حسن بصری نے اس کی عذاب کی بنائی ہے، انہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلتے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ جب یہ مریں تو حالت کفر میں مریں تاکہ انہیں جہنم میں شدید ترین عذاب ہو۔ عِيَاذًا بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، دنیا کی زندگی میں اگر یہ عیش و عشرت میں مصروف ہیں تو یہ مہلت اور استدراج کی قبیل ہے۔ منافقوں کی گھبراہٹ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر وہ کوئی بچاؤ کی جگہ پالیں، او مغارات، یا کوئی غاریں پائیں جو پہاڑوں میں ہوں، او مدخلاً، یا زمین کے اندر گھسنے کی کوئی جگہ پائیں یا کوئی سرنگ وغیرہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے جا پھریں، یعنی بھاگ کر تم سے دور چلے جائیں، کیونکہ اگر وہ تم سے تعلق رکھتے ہیں تو ازراہ محبت انہیں بلکہ انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ یہ تم سے کوئی تعلق نہ رکھیں، لیکن مجبوراً انہیں تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وقت غم اور فکر میں غلطاں و پیچاں رہتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو آئے دن فتح و نصرت، غلبہ و سربلندی حاصل ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا جب بھی مسلمانوں کو فرحت و مسرت کی کوئی بات حاصل ہو تو وہ انہیں بہت بری لگتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مومنوں سے میل جول نہ رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر وہ کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے غار یا غاریں یا زمین کے اندر گھسنے کی کوئی جگہ پائیں تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے پھر جائیں۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کے صدقہ پر طعنہ زنی کرنا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں یعنی منافقوں میں سے، مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات پر آپ پر عیب جوئی کرتے ہیں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو ان میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش ہو رہے ہیں، اور اگر نہ ملے تو جھٹ سے خفا ہو جائیں۔ خارجیوں کے متعلق پیش گوئی، قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب آپ سونا و چاندی تقسیم فرما رہے تھے۔ اس نے کہا اے نبی، اللہ کی قسم، اللہ نے اگر آپ کو عدل کرنے کا حکم دیا ہے تو آپ نے عدل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس، میرے بعد تجھ سے کون عدل و انصاف کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے اور اس جیسے لوگوں سے بچ کر رہو، میری امت میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، جب اس طرح کے لوگ نکل آئیں تو ان سے قتال کرو، پھر جب یہ نکلیں تو ان سے لڑائی کرو، پھر جب یہ نکلیں تو پھر ان سے جنگ کرو۔ ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے کوئی چیز دیتا ہوں نہ کسی چیز کو تم سے روکتا ہوں، کیونکہ میں تو خازن ہوں۔ اس کے بعد آگے ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ یہاں پہ ہے اِنَّا إِلَى اللَّهِ، میں نے لکھ دیا ربنا، اِنَّا إِلَى اللَّهِ، اِنَّا إِلَى اللَّهِ، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کا بیان، آئیے دیکھتے ہیں۔ فقراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی دولت مند یا ایسے شخص کے لیے حلال نہیں جو مالدار، طاقتور اور صحیح سالم ہو۔ مساکین کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگائے اور اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں لوٹا دیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پھر مسکین
کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس دولت نہ ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اور نہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ ضرورت مند ہے تاکہ اسے صدقہ دیا جا سکے، اور نہ ہی وہ خود ہی لوگوں سے سوال کرے، یعنی وہ ڈھکا چھپا آدمی ہو، نہ تو ہم اندازہ لگا سکیں کہ یہ اس قابل ہے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ اس کے بعد ہے کارکنان صدقات کے لیے۔ کارکنان صدقات سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے اور جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، تو وہ اپنی اس محنت کی وجہ سے مستحق قرار پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے یہ کام جائز نہیں، کیونکہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات ہیں، یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال نہیں۔ تعریف قلبی کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ جو والمؤلفۃ قلوبہم، کچھ لوگ تو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں میں سے صفوان بن امیہ کو دیا تھا۔ غزوہ حنین کے وقت یہ مشرک تھے اور ابھی تک اسلام نہ لائے تھے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر آپ مجھے اس قدر کثرت سے عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ کی ذات گرامی سے مجھے شدید ترین محبت ہوگی اور آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ پسندیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگوں کو آپ اس لیے عطا فرماتے تاکہ ان کا اسلام پختہ ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر جم جائے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں ایک شخص کو دیتا ہوں جبکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، مگر میں اسے اس لیے دیتا ہوں کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں نہ گرا دیا جائے اور یہ پکا سچا مسلمان بن کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے تھوڑا سا خام سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے 4 آدمیوں اقرع بن حابس، عیینہ بن بدر، علقمہ بن علاسہ اور زید الخیر میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں تالیف قلب کے لیے دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا کہ ان جیسے لوگوں کے اسلام لانے کی امید ہوتی، کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا کہ وہ اپنے میل جول اور تعلق والے لوگوں کو دے دیں، یا اس لیے دیا جاتا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کریں اور انہیں دشمنوں کے نقصان سے بچائیں۔ گردنیں آزاد کرنا، ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں گردنوں سے مراد وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنے مالکان سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ ایک مقررہ رقم قسطوں کی صورت میں ادا کریں گے، اور جب یہ رقم پوری ہو جائے گی تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ابن عباس اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ زکوٰۃ سے گردن کو آزاد کر دیا جائے، یعنی گردن عام ہے، لہذا یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ مکاتب غلام کو دی جائے یا اس کے کسی غلام کو خرید کر مستقل طور پر آزاد کر دیا جائے۔ گردن آزاد کرنے کے ثواب کے بارے میں بہت سی اور احادیث بھی وارد ہیں۔ قرض داروں کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے کوئی بوجھ اٹھا لیا یا کسی قرض کے ضامن بن گئے اور اس کی وجہ سے ان کا سارا مال جاتا رہا، یا انہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی تاوان ادا کرنا پڑ رہا، یا کسی گناہ کی وجہ سے سارا مال صرف ہو گیا، پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھل خریدے مگر وہ پھل تباہ ہو گئے، پھر وہ شخص بہت مقروض ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقہ کیا مگر وہ اس کے قرض کے برابر نہ تھا، تو آپ نے اس سے قرض لینے والوں سے فرمایا تمہیں جو ملے وہ لے لو اور بس تمہارے لیے یہی ہے۔ اللہ کی راہ میں، اس سے مراد مجاہد بھی ہیں جنہیں سرکاری خزانے سے کوئی تنخواہ وغیرہ نہ ملتی ہو۔ مسافر ابن سبیل سے مراد ہے مسافر ہے جو کسی شہر سے گزر رہا اور اس کے پاس زادِ راہ نہ ہو۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے اور اس طرح تقسیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، واللہ علیم حکیم۔ جی الحمدللہ آج ہم 60 آیات تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سفر کو اللہ کی توفیق، اس کی مدد اور اس کے رحم اور اس کے کرم سے جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل پر ہمیں اجر بھی عطا فرمائے اور غلطی اور کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔